جو شخص اپنی خواہشات، غصے اور جذبات پر قابو رکھ لے، دراصل وہی حقیقی حکمران ہے، کیونکہ دوسروں پر حکومت کرنا آسان ہے، مگر اپنے نفس پر حکومت کرنا سب سے بڑی بادشاہت ہے۔ جس نے صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ اپنے عیب دیکھنے والا انسان دوسروں کا بادشاہ بننے کے قابل ہے۔ جس نے دنیا سے دل ہٹا لیا، وہی سب سے غنی اور بادشاہ ہے۔ جس کا یقین مضبوط ہو، اس کے سامنے بادشاہ بھی جھک جاتے ہیں۔ جس نے دنیا کے فریب کو پہچان لیا، وہ سکون کی بادشاہت میں داخل ہو گیا۔ ایسے لوگ ظاہری تخت کے نہیں، مگر دلوں کے حکمران ہوتے ہیں۔ خاموشی علم کی زینت ہے، اور صبر ایمان کی طاقت۔ یہ دو چیزیں انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، عزت خود تمہارے قدم چومے گی۔ یہی وہ بادشاہت ہے جس پر کوئی زوال نہیں۔ جو اپنی انا کو مار لے، وہ سب پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ اصل طاقت عاجزی میں چھپی ہے۔ جس نے شک کو یقین میں بدلا، وہ قسمت کا مالک بن گیا۔ ایسے لوگوں کے سامنے دنیا خود جھک جاتی ہے۔ غصے کے وقت خاموش رہنا سب سے بڑی فتح ہے۔ یہی خاموشی انسان کو دلوں کا بادشاہ بناتی ہے۔ جو اپنے دل کو پاک رکھے، اس کی دعا میں بادشاہت چھپی ہے۔ ایسا شخص خاموش ہو کر بھی دنیا بدل دے گا۔ دنیا پر حکومت کرنا آسان ہے، مگر خود پر حکومت کرنا عظمت ہے۔ یہی وہ بادشاہت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس نے وقت کی قدر جان لی، قسمت خود اس کے قدموں میں آ گئی۔ وقت کا بادشاہ بننے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ خلوص نیت وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے خزانے میں نہیں، جس کے پاس یہ ہے وہ سب سے امیر ہے۔ جو اپنی سوچ بدل لے، وہ اپنی تقدیر لکھ لیتا ہے۔ ایسے لوگ تاج کے محتاج نہیں ہوتے۔ شکر ادا کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، اللہ اس کے دل میں بادشاہت رکھ دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ اس کے راستے ہموار کر دے گا۔ ایسے لوگ زمین پر نہیں، دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا غصہ ہے۔ جو اسے مار دے، وہی زندگی کا بادشاہ ہے۔ جو حق پر ڈٹ گیا، وہ تنہا ہو کر بھی طاقتور بن گیا۔ سچائی ہمیشہ بادشاہوں کا ہتھیار رہی ہے۔ جو دل سے اللہ پر بھروسہ کرے، وہ قسمت کا غلام نہیں رہتا۔ ایسے لوگ نصیب نہیں، تقدیر لکھتے ہیں۔ غصہ وہ آگ ہے جو عقل کو جلا دیتی ہے۔ جو اس آگ کو بجھا دے، وہ خود پر حکومت کر لیتا ہے۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ گیا، وہ سکون کا بادشاہ بن گیا، کیونکہ انتقام کمزوروں کی عادت ہے۔ جو اپنے راز سینے میں رکھے، وہ دنیا کے جال سے بچ گیا۔ خاموش لوگ اکثر مضبوط بادشاہ ہوتے ہیں۔ جو وقت کے ساتھ بدلنا جانتا ہے، وہ ہار کر بھی جیت جاتا ہے۔ عقل کا بادشاہ ہمیشہ حالات پر قابو رکھتا ہے۔ جو اپنی سوچ کو بلند کر لے، قسمت خود جھک جاتی ہے۔ بلند سوچ والے ہمیشہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔
جو خاموش رہنا سیکھ گیا وہ دنیا کے شور سے آزاد ہو گیا۔ ایسے لوگ اندر سے بادشاہ اور باہر سے فقیر ہوتے ہیں۔ جو حق کے لیے اکیلا کھڑا ہوا، اللہ نے فرشتوں کو اس کا ساتھی بنا دیا۔ سچ بولنے والے کبھی ہار نہیں مانتے۔ جو دنیا سے دل لگا لے وہ ہمیشہ محتاج رہے گا۔ جو دل اللہ کو دے دے وہ بادشاہ بن جائے گا۔ جو انسان اپنے گناہوں کو یاد رکھے وہ عاجز بن جاتا ہے، اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب اور دنیا میں بلند کرتی ہے۔ جو لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا وہ آزادی کا بادشاہ ہے، کیونکہ سچے لوگ رائے سے نہیں ایمان سے جیتے ہیں۔ جو اپنی خاموشی میں طاقت چھپا لے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ خاموشی کمزوری نہیں عقل کی بادشاہت ہے۔ جو وقت پر بولنا اور وقت پر چپ رہنا جانتا ہے وہ کامیابی کا سلطان ہے۔ الفاظ کی حکومت عقل والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو سچ بولنے کی ہمت رکھے وہ تنہا ہو کر بھی طاقتور ہے، کیونکہ سچ بولنے والوں کا ساتھی خود خدا ہے۔ جو اپنی تکلیف چھپا کر مسکرا دے وہ کردار کا بادشاہ ہے، کیونکہ اصل طاقت اندر کے سکون میں چھپی ہے۔ جو گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ جو اپنی حد پہچانتا ہے وہ عزت کمائے گا۔ خود پر قابو رکھنے والا ہی اصل بادشاہ ہے۔ جو دوسروں کو عزت دے وہ خود عزت دار بن جاتا ہے، کیونکہ عزت بڑھنے سے بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی۔ جو زندگی میں سچائی کے راستے پر چلے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سچائی وہ تاج ہے جو ہر حال میں چمکتا ہے۔ جو دل سے کسی کو معاف کر دے اس کا دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے، اور نور والے لوگ ہمیشہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جو اپنی خاموشی سے جواب دے وہ دنیا کے شور سے بلند ہے۔ خاموش لوگ اکثر سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جو سچائی پر قائم رہے وہ تنہا ہو کر بھی غالب آتا ہے۔ سچ کی طاقت ظاہری نہیں مگر ناقابل شکست ہے۔